ایک تیز سنسناتی ہوئی تلوار ہوا کو چیرتی ہے اور میڈیوسا کا سر دھڑ سے الگ ہو جاتا ہے۔ زہر آلود خون کا فوارہ ابلتا ہے۔ اس کے سر پر موجود سینکڑوں سانپ آخری بار تڑپتے ہیں، اور وہ آنکھیں جو کسی کو بھی دیکھ کر پتھر کا بنا دیتی تھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن رکیں، کیا میڈیوسا واقعی ایک مانسٹر تھی، یا وہ تاریخ کی سب سے معصوم اور مظلوم لڑکی تھی جسے پہلے ایک طاقتور دیوتا نے لوٹا، پھر ایک دیوی نے بدصورتی کی سزا دے دی، اور آخر میں ایک انسان نے صرف اپنا نام بنانے کے لیے اس کا سر کاٹ دیا؟ السلام علیکم دوستو، آئیے اس سحر انگیز داستان کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں دیوتاؤں کی منافقت نے ایک حسین دوشیزہ کو مانسٹر بننے پر مجبور کر دیا۔ قدیم یونان کے سنہری دور میں سمندر کے کنارے ایک غیر معمولی خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کا نام تھا میڈیوسا۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ جب وہ چلتی تو لگتا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ اس کی آنکھیں سمندر کی طرح گہری اور بال ریشم کی طرح نرم تھے۔ بہت سے شہزادے اور امیر لوگ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر میڈیوسا صرف اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ میڈیوسا صرف خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ نرم دل، معصوم اور عقل مند بھی تھی، اور وہ دیوی ایتھینا کے مندر میں خدمت کیا کرتی تھی۔ ایتھینا یونان کی طاقتور دیوی تھی جو حکمت، جنگ اور پاکیزگی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس کے مندر میں صرف وہی عورتیں خدمت کر سکتی تھیں جو پاکیزگی کا وعدہ کرتی تھیں۔ میڈیوسا نے بھی یہی عہد کیا تھا، اور وہ اپنی پوری زندگی ایتھینا کی عبادت اور خدمت میں گزارنا چاہتی تھی۔ لیکن خوبصورتی اکثر حسد کو جنم دے دیتی ہے۔ لوگ میڈیوسا کی تعریف کرتے کرتے یہاں تک کہنے لگے کہ وہ خود دیوی ایتھینا سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ بات ایتھینا کو اندر ہی اندر جلانے لگی۔ یونانی دیوتا بہت طاقتور تھے، مگر ان میں حسد، غصہ اور انا بھی بہت زیادہ تھا۔ ایتھینا کے دل میں میڈیوسا کے لیے نفرت آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ اسی دوران سمندر کا دیوتا پوسائیڈن پہلی بار میڈیوسا کو دیکھتا ہے۔ پوسائیڈن طاقتور، خطرناک اور بے انتہا ضدی دیوتا تھا۔ اس کی طاقت سے سمندر میں طوفان آ جاتے تھے۔ جب اس نے میڈیوسا کو دیکھا تو وہ اس کے حسن پر دیوانہ ہو گیا۔ وہ ہر حال میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر میڈیوسا نے اس کی طرف کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی۔ ایک دن جب میڈیوسا ایتھینا کے مندر میں اکیلی عبادت کر رہی تھی، تب پوسائیڈن وہاں آیا۔ کچھ پرانی کہانیوں کے مطابق اس نے زبردستی میڈیوسا کے ساتھ ظلم کیا، بہت بڑا ظلم، اور وہ مندر جو پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا تھا ایک خوفناک واقعے کا گواہ بن گیا۔ میڈیوسا ٹوٹ چکی تھی۔ وہ امید کر رہی تھی کہ دیوی ایتھینا اسے انصاف دے گی، مگر ہوا اس کے بالکل برعکس۔ ایتھینا غصے سے پاگل ہو گئی، لیکن اس کا غصہ پوسائیڈن پر نہیں نکلا، کیونکہ وہ ایک طاقتور دیوتا تھا۔ اس نے اپنا سارا غصہ میڈیوسا پر اتارا۔ ایتھینا نے کہا میڈیوسا کی خوبصورتی ہی اس کی تمام تباہی کی وجہ بنی ہے۔ پھر اس نے میڈیوسا کو بد دعا دے دی۔ تیرا یہ حسن ہی تیرا گناہ ہے، میں تجھے ایسی بد دعا دیتی ہوں کہ تیرے خوبصورت بال زہریلے سانپ بن جائیں گے، اور جو بھی تیرے اس چہرے کو دیکھے گا وہ ہمیشہ کے لیے پتھر کا مجسمہ بن جائے گا۔ اچانک میڈیوسا کے خوبصورت بال خوفناک سانپوں میں بدل گئے۔ اس کا چہرہ دہشت کی علامت بن گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا جادو بھر گیا کہ جو بھی دیکھتا وہ فوراً پتھر کا بن جاتا۔ اس کی چیخیں پورے مندر میں گونجتی رہیں۔ وہ اپنے چہرے کو چھوتی رہی، مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ اب ایک انسان نہیں رہی تھی، بلکہ دنیا کی سب سے خوفناک مخلوق بن چکی تھی۔ لوگوں نے اسے مانسٹر کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جہاں جاتی لوگ خوف سے بھاگ جاتے۔ بہت سے جنگجو اسے مارنے آئے، مگر جیسے ہی انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ پتھر کے مجسمے بن گئے۔ آہستہ آہستہ میڈیوسا نے انسانوں سے دور رہنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک سنسان جزیرے میں اپنی پناہ بنا لی۔ وہاں صرف خاموشی تھی اور پتھر کے بنے ہوئے لوگ جو اس کی تنہائی کی یاد دلاتے تھے۔
مگر ایک سوال ہمیشہ زندہ رہا، کیا میڈوسا واقعی مانسٹر تھی یا وہ ایک مظلوم عورت تھی جسے سزا اس جرم کی ملی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا؟ سال گزرتے رہے، پھر یونان میں ایک نوجوان ہیرو پیدا ہوا جس کا نام تھا پرسیوس۔ وہ زیوس کا بیٹا تھا۔ ایک دن ایک ظالم بادشاہ نے اسے ایک ناممکن مشن دیا۔ اس نے کہا کہ اگر پرسیوس واقعی بہادر ہے تو وہ جا کر میڈوسا کا سر کاٹ کر لائے۔ یہ مشن تقریباً خودکشی کے برابر تھا، کیونکہ میڈوسا کی آنکھوں میں دیکھنا موت کو دعوت دینا تھا۔ مگر یونانی دیوتاؤں نے پرسیوس کی مدد کی۔ دیوتا ارمز نے اسے ایک تیز دھار تلوار دی۔ اتھینا نے اسے ایک چمکتی ہوئی ڈھال دی جو آئینے کی طرح عکس دکھا سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ براہ راست میڈوسا کو دیکھتا تو فوراً پتھر بن جاتا۔ پرسیوس لمبا سفر کرنے کے بعد اس تاریک جزیرے پر پہنچا جہاں پہ میڈوسا رہتی تھی۔ ہر طرف پتھر کے مجسمے تھے، کچھ خوف میں چیختے ہوئے، کچھ بھاگتے ہوئے، جیسے وقت اچانک رک گیا ہو۔ رات کے اندھیرے میں پرسیوس آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ وہ صرف ڈھال میں نظر آنے والا عکس دیکھ رہا تھا۔ آخرکار اس نے میڈوسا کو دیکھ لیا۔ وہ سو رہی تھی، اس کے سانپ نما بال سرسرا رہے تھے، چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کچھ کہانیوں میں کہا جاتا ہے کہ اس خوفناک چہرے میں بھی اداسی چھپی ہوئی تھی، جیسے برسوں کی تنہائی، درد اور ناانصافی اب بھی اس کی آنکھوں میں زندہ ہو۔ پرسیوس نے ہمت جمع کی۔ اس نے ڈھال میں عکس دیکھتے ہوئے تلوار اٹھائی اور ایک ہی وار میں میڈوسا کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ اسی لمحے ایک عجیب معجزہ ہوا۔ میڈوسا کے جسم سے دو مخلوقات پیدا ہوئیں، ایک سفید پروں والا گھوڑا پیگسس اور دوسرا ایک جنگجو ٹریسیور۔ کہا جاتا ہے یہ دونوں پوسائیڈن کی اولاد تھی، جو اس دن اس کے گناہ کی وجہ سے میڈوسا کے اندر موجود تھے۔ میڈوسا مر چکی تھی، مگر اس کا سر اب بھی طاقت رکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی لوگوں کو پتھر بنا سکتی تھیں۔ پرسیوس اس سر کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے لگا۔ اس نے کئی دشمنوں کو میڈوسا کے سر کی مدد سے پتھر بنایا۔ بعد میں پرسیوس نے وہ سر دیوی اتھینا کو دے دیا۔ اتھینا نے اسے اپنی ڈھال پر سجا لیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جس عورت کو اس نے بد دعا دی، آخرکار اسی کی طاقت کو اپنی شان اور حفاظت کے لیے استعمال کیا۔ صدیوں بعد میڈوسا کی کہانی بدلنے لگی۔ پہلے لوگ اسے صرف ایک خوفناک مانسٹر سمجھتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا، اگر میڈوسا کے ساتھ ظلم ہوا تو سزا اسے کیوں ملی؟ کیوں طاقتور دیوتا بچ گئے اور ایک کمزور عورت کو ہمیشہ کے لیے مانسٹر بنا دیا گیا؟ آج میڈوسا کو کئی لوگ مظلوم عورت کی علامت سمجھتے ہیں، ایک ایسی عورت جس کی خوبصورتی اس کے لیے عذاب بن گئی، ایک ایسی روح جسے انصاف کبھی نہ ملا۔ اس کی تصویر اب صرف خوف کی علامت نہیں رہی، بلکہ طاقت، بغاوت اور درد کی علامت بھی بن چکی تھی۔ قدیم یونان میں لوگ میڈوسا کے چہرے کی تصاویر دروازوں، ڈھالوں اور عمارتوں پر لگاتے تھے تاکہ برائی دور رہے۔ وہ سمجھتے تھے میڈوسا کی خوفناک شکل دشمنوں اور بدروحوں کو بھگا دیتی ہے، یعنی جس عورت کو دنیا نے مانسٹر کہا، آخر اسی کو حفاظت کی علامت بنا لیا۔ میڈوسا کی کہانی ہمیں یہ سبق بھی سکھاتی ہے کہ تاریخ ہمیشہ سچ نہیں بتاتی۔ کبھی کبھی طاقتور لوگ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے کمزوروں کو قصوروار بنا دیتے ہیں، اور پھر صدیوں تک دنیا اسی جھوٹ کو حقیقت سمجھتی رہتی ہے۔ آج بھی اگر آپ میڈوسا کی تصویریں دیکھیں تو اس کے سانپوں والے بال اور پتھر بنا دینے والی آنکھیں خوف پیدا کرتی ہیں، مگر اگر اس کی کہانی کو گہرائی سے سمجھا جائے تو اس خوف کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا دل، ایک مظلوم عورت اور انصاف کی چیخ سنائی دیتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا میڈوسا واقعی ایک مانسٹر تھی یا وہ یونان کی سب سے بڑی مظلوم کردار تھی؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔
کیونکہ ایسی پراسرار تاریخی اور حیرت انگیز کہانیاں ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔